ایم ویری پریکٹیکل پرسن اور میں اپنے مائل سٹونس کو سیٹ کرتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ میں 1 سال میں اتنے پیسے کماؤں گا تو میں سکسیزفل ہوں, لیکن آج ہم ڈیلی اتنا کماتے ہیں. سکسیزفل کمپنی بنانے کے لیے ایک لیڈر میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ ہر آدمی کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, تو ان پرنسپلز کو آپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. کہیں نہ کہیں پاگل پنا یہ بزنس کے اندر بڑا ضروری ہے. مجھے فیلئر سے ڈر نہیں لگتا. اب اگر فیلئر ہو بھی جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. ایسا کوئی فیلئر آپ نے فیس کیا, اس کے بعد کی جو لائف تھی وہ چینج ہوئی, ٹرننگ پوائنٹ تھی؟ When I started my company, اس کے کوئی 2 سال بعد مجھے ایک لاس آیا. ہمارے ارد گرد زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. یہ کنسسٹنسی سر نظر نہیں آ رہی, غائب ہوئی ہوئی ہے کہیں. شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے, کنسسٹنسی ضرور ہونی چاہیے, اور اللہ پاک عطا کرتا ہے. آپ اتنے ڈائیورسفائی بزنس کیسے کر رہے ہیں سر؟ کتنے بزنس کر رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں سر؟ ایک سیگمنٹ سے شروع ہوئی تھی, یو ایس ہیلتھ کیئر سے, اور یو ایس کنسٹرکشن, یو ایس لاجسٹکس, کینیڈا میں کنسٹرکشن, اور اب ہم یو کے اور آسٹریلیا میں بھی کنسٹرکشن کا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو آپ نے اسپینش لینگویج پروگرام جو اسٹارٹ کیا, یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ یہ بیسکلی ایک ہمارا پروگرام ہے IPS یونٹ آف ایجوکیشن کے نام سے. اس میں ہم اسکل بیسڈ کورسز کروا رہے ہیں بڑے سالوں سے. یہ 2017 میں ہم نے شروع کر دیا تھا, آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. یوزولی سر ہمیں اپارچونیٹیز لائف میں ملتی بھی ہے, ہم کبھی کبھی اسکپنگ کا بٹن خود دبا دیتے ہیں, یہی سر ہم غلط کرتے ہیں. اگر کوئی آئیڈیا اور اپرچونٹی آئی ہے, اس کو ہم اچھی طرح ریسرچ کر لیتے ہیں, مارکیٹ کا پتہ کر لیتے ہیں. جب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا, ایک ڈیسیجن فارمولیٹ ہو جاتا ہے, پھر میں اپنے پارٹنر سے ڈسکس کرتا ہوں, پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ کا خود کا پیس آف مائنڈ کس چیز سے انٹر لنک کرتا ہے؟ آدمی کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو اس کے پاس مال ہے نا, وہ اس کا نہیں ہے. شمس آفتاب صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ I'm good, آپ سنائیں. گڈ ٹو سی یو سر. آج آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. پہلے تو سر میں نے بتایا کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ پڑھ رہا تھا, فیملی بزنس سے تعلق, جو ڈریش از اے فادر, یہ جو کمبینیشن ہے دونوں, اور یہ آپ کے اندر جو اس کا امپیکٹ آنا ہے, یہ کیسے ہوا اور کیا یہ کیا سلسلہ کیا ہوا ہے سر؟ میرے گریٹ گرینڈ فادر بھی بزنس مین تھے, میرے گرینڈ فادر بھی بزنس مین تھے. میں نے اپنے گرینڈ فادر کو دیکھا بزنس کرتے ہوئے. فادر بھی دو کہ ہی واز ان جوڈیشری بٹ ہی ٹوک ریٹائرمنٹ, ہی واز آلسو اے بزنس مین لیٹر آن. تو ان کو بھی دیکھ کے تو آئی تھنک اٹ کائنڈ آف کیم نیچرل ٹو می. میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں جابس, میں نے تقریباً 16-17 ایئرز میں نے جابس کی ہیں. تو ان جابس کے دوران میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. جو بھی میں کام کر رہا ہوتا تھا, میں ہر وقت یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ یہ میں تو چلو یہاں پہ کر رہا ہوں, یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو میں اپنے کولیگس کو کہتا تھا, یار ہیو یو ایور ونڈرڈ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ پیچھے اونر نے کیا کیا ہوا ہے, کس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے وہ کہتے تھے پاگل ہو گئے ہو یار, کیا باتیں کری جا رہے ہو, تو کام شام کرو. تو میں سوچتا تھا کہ تھوڑی کیوریوسٹی ہونی چاہیے, آدمی کے کام آ جاتی ہے. وہ کیوریوسٹی انسان کے کام آتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو سر وہ ٹربولنس نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں پاگل پنا یہ بزنس کے اندر بڑا ضروری ہے, ایکسائٹمنٹ بہت ضروری ہے. آئی تھنک آپ نے اس کو بہت اچھی طرح پورٹرے کیا ہے. ایکچولی یہ جو ٹربولنس ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ جو آپ نے کہا ہے, اور یہ بالکل کیوریوسٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے. اور مجھے ارلی آن یہ کیوریوسٹی جو ہے, اور پھر وہ جو اندر ایک وہ طوفان سا آ جانا کہ کچھ کرنا ہے, مطلب جو دیکھ رہا ہوں وہ کیسے ہوتا ہے, میں بھی تو کر سکتا ہوں. تو اس طرح کی ایک فیلنگ, اور اس کے ساتھ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ کانفیڈنس تھا. کانفیڈنس, خود پہ کانفیڈنس, اور ایک اس طرح کا کانفیڈنس کہ میں نے اپنے ینگ ایج میں کافی تھیٹر کیا تھا. تو جب تھیٹر ہوتا ہے اٹس ویری ڈفرنٹ فرام کیمرا. تو تھیٹر میں یو ہیو لائک لائیو آڈینس, سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہی فیصلہ ہوتا ہے. ہاں جی. تو ادھر سے جو میں نے کانفیڈنس پک اپ کیا تھا, آئی تھنک دیٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ. سو دا کیوریوسٹی, اینڈ دین after the curiosity, the confidence that I applied to whatever I wanted to do, I think that has taken a good impact on my life. اور سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک آپ کے اوپر یہ والی ٹربولنس بھی آنا ضروری ہوتی ہے کہ سیٹ بیک ہوتا ہے, بندہ نیچے گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں ضروری ہوتی ہے سر. 2 طرح کے سیٹ بیکس میں نے لائف میں دیکھے ہیں. ایک تب تھا کہ جب میرے اندر یہ ٹربولنس بھی نہیں تھی اور کانفیڈنس تھا نہیں تھا. وہ ارلی آن ان لائف میں ایک میری, جیسے میں نے آپ کو بتایا مائی فیملی آل آف دیم آر بزنس مین. تو وی ہیڈ اے ڈاؤن فال when I was 16-15 years old. تو اس ٹائم پہ جو میں نے دیکھا تھا, جو ایک پیریڈ دیکھا تھا کافی ڈاؤن فال کا, وہ مجھے آج تک کام آتا ہے.
کیونکہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, مجھے فیلئر سے ڈر نہیں لگتا, کیونکہ مجھے ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ جب میں 16 سال کا تھا اور دن میں 35 روپے پہ 50 روپے میں گزارتا تھا, کبھی وہ بھی نہیں تھے ہوتے تو دن میں گزار لیتا تھا. ارے واہ بھائی. تو اب اگر فیلئر ہو بھی جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. او ہو. تو سر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ جی مجھے پتہ ہے فیلئر کا مجھے اس لیے ڈر نہیں ہے کہ میں دوبارہ کر سکتا ہوں. تو سر اگر ایسا کوئی فیلئر آپ نے فیس کیا, اس کے بعد کی جو لائف تھی وہ چینج ہوئی, ٹرننگ پوائنٹ تھی؟ سب سے بڑا چینج لائف میں یہی جو میں پہلے مینشن کیا, سب سے بڑا چینج یہی آیا کہ اٹ واز لائک آل ویپنز آؤٹ, یعنی کہ پوری جان کے ساتھ لائف کو فیس کرنے کا ایک جذبہ اندر آ گیا کہ وہ ڈر کسی چیز سے نہیں لگنا. ایک تو یہ چیز تھی, اور دوسرا جب میں تھوڑا اسٹیبل ہو گیا, when I started my company, اس کے کوئی 2 سال بعد مجھے ایک لاس آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں ہر چیلنج کے لیے. اس چیلنج نے مجھے دوبارہ یاد کروایا کہ میرے ساتھ 15-16 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا. تو آئی تھنک کہ یہ جو میں نے 2 ٹربولنٹ ٹائمز, مشکل ٹائمز دیکھے ہیں زندگی میں, یہ دے ہیو ٹاٹ می اے لاٹ. کافی انہوں نے میری ہیلپ کی ہے, اور وہ ہیلپ آپ کے پھر کام آئی ہے. کام آئی. آپ کی یہ ٹربولنس ہوئی اور یہ جو حالات معاملات خراب ہوئے, دوبارہ جو ری انوینٹ کر کے ری اسٹارٹ کر کے آپ جب باہر آئے, اس میں سر صرف حوصلہ ہی تھا یا آپ کو دکھ رہا تھا کہ یار مجھے کہاں جانا ہے؟ ڈائریکشن صاف تھی سر؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات میں نے کافی ارلی آن ریئلائز کی تھی کہ ہوپ جو ہوتی ہے نا وہ بہت خوبصورت سینگ ہے, بڑی جنیرک اور مشہور سینگ ہے, لیکن میرے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ ہے کہ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ جیسے رستہ بند ہے. اور میں اپنے جو ہے وہ والد صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں, بہت پازیٹیو انسان ہے. انہوں نے میرے سے زیادہ ڈاؤن فال دیکھے ہیں, اور میرے دیگر رشتے بھی میرے ساتھ, میرے ماموں وغیرہ ہیں, ان ساروں نے مجھے ہمیشہ پازیٹیوٹی سکھائی ہے. اور وہ جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ آدمی کو گرنے نہیں دیتی. اس کو بس اس کو ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ لائٹ ہے. کچھ لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں ہے, تاریک ہے, اور مڑ جاتے ہیں اور پیچھے کی لائٹ پکڑ لیتے ہیں, حالانکہ ان کو آگے کی لائٹ دیکھنی چاہیے, ٹنل کی دوسری لائٹ لے لیتے ہیں, لیکن آگے نہیں بڑھنے کی لائٹ لیتے. عدنان بھائی کھو جاتے ہیں کیونکہ پچھلی بھی پھر نظر آنا بند ہو جاتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا بات کر دی یار. وہ لوز ہو جاتے ہیں, نہ پیچھے کی لائٹ رہی ہے نہ آگے کی لائٹ رہی, کھو جاتے ہیں اسی اندھیروں کے اندر. اور ایسے اندھیرے ہم نے بہت سارے لوگوں سر دیکھے ہمارے سامنے, ایسے اوپر تھے ان کے, ایسے اندھیرے ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. کہیں نہ کہیں سر اس کے اندر ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے, حوصلہ توڑ دیتے ہیں اور کنسسٹنسی نہیں رہتی سر, کنسسٹنٹ نہیں رہتے سر کسی کام کے اندر ہم لوگ. کنسسٹنسی جو ہے وہ ایک اور ہی بلا ہے, کیونکہ وہ ہوپ ہو نہ ہو. میں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ ایگری کریں, لیکن ہمارے ارد گرد زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. اب پتہ نہیں وہ لائٹ نہ نظر آنے کی وجہ ہے یا نیچرلی. سر غلط کام میں کنسسٹنسی ہم لوگ دکھا دیتے ہیں. اچھے کاموں میں اگر آپ کسی کو بولے جم جانا ہے, وہ 3 دن بعد سوچتا ہے باڈی کیوں نہیں بنی. کسی کو بولے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, وہ 1 مہینے بعد کہتا ہے یار میرے پاس گاڑیاں اور چیزیں نہیں آئی. یہ کنسسٹنسی سر نظر نہیں آ رہی, غائب ہوئی ہے کہیں. یہ آپ کی بات سے میرے دماغ میں بہت ہی ضروری میسج آیا, میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. میرے چھوٹے بھائی بہن, کافی ینگ جنریشن بھی یہ دیکھ رہی ہوگی. یہ جو ایک بیماری میں نے نوٹس کی ہے پچھلے کوئی آپ سمجھیں 7-8 ایئرز میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. پورا 10 سال کا ہے, 10 سال میں. اب جیسے وہ آ گئی تھی اوزیمپک آ گئی, لگاؤ آگے لگا رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے اس کا. جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, اوزیمپک لگا کے کرتے ہیں, تو جو ایکسرسائز سے آپ کو بینیفٹس ملنے تھے وہ بھی نہیں ملتے. اور جو آپ جلدی کی کوشش, میں نے اتنی ینگ جنریشن کو, میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں نے پچھلے سالوں میں ینگ بچوں کو دیکھا ہے, بہت ہی ٹیلنٹڈ بھی بہت ہے, لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے سر. وہ چھوٹے فوراً سکسیس کے پیچھے جاتے ہیں اور بڑا نقصان کروا لیتے ہیں. اور میری جو فیلڈ ہے اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا میں آپ کو اس کا بھی, یہ ہم لوگ BPO سے تعلق رکھتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس سے.
ان کے پیچھے پھر ایف آئی اے پڑ جاتی ہے اور ایف آئی اے انہیں اٹھا بھی لیتی ہے اور ان کا سارا سر کام غلط کرتے ہیں نا, ہمیں دیکھیں نا, ہم صحیح کام کریں, آپ کو ایف آئی اے اٹھانے آئیں گے سیدھا اٹھ کے بات کریں گے. اگر آپ غلط آدمی ہیں تو ایف آئی اے آپ کے پیچھے پڑے گی اور آپ آگے بھاگتے رہیں گے سر. اور صرف شارٹ کٹ ہے سر, یہ اوور نائٹ سکسیس. شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے, کنسسٹنسی ضرور ہونی چاہیے, اور اللہ پاک عطا کرتا ہے. کیونکہ وہ بڑے کہتے ہیں کہ شاید یہ آپ جینزی کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, شاید ہم ملینیلز کی لائف میں یہ کانسیپٹس رہ گئے ہیں کہ رزق لکھا ہوتا ہے حرام سے کما لو حلال سے کما لو سیم اماؤنٹ آنی ہے, تو یہ اب بچے بھول گئے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ جو ایک بوم ہے جسے ہم فون کہتے ہیں, اس نے بھی سر کہیں ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ تیز کر دیا کہ ہم یوں کر کے دیکھنا چاہتے ہیں بس ریلز کے اندر بہت جلدی ہمیں 15 سیکنڈ میں کوئی کہانی بتاؤ, نہیں تو ہم جا رہے ہیں. عدنان صاحب یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے. میں جو بھی محنت کرتا ہوں آج بھی اگر کرتا ہوں, میں نے ابھی آفس جا کے بھی کرنی ہے, آپ یقین کریں کہ ایک چیز کو 4-5 گھنٹے, کئی دفعہ 16 گھنٹے ایک چیز کو پڑھنا پڑتا ہے. جی, یہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کی جنریشن میں وہ جو فوکس اور پڑھنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی ہے یہ اسکرولنگ کی وجہ سے. میں نے انسٹاگرام فیس بک سارا ڈیلیٹ کیا ہوا ہے, حالانکہ میری فیس بک کی پوسٹس بھی ہوتی ہیں. اب آپ لوگ پوسٹ کریں گے تو شاید میں ٹیمپرریلی اس کو آن کر نہیں سر, آپ آن کروائیں گے ہم اس دفعہ. یہ جنزیز آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں, یہ نہ کریں سر. وہ کہیں گے آپ لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, کانٹینٹ نہیں دے رہے ہمیں آپ لوگ. لیکن یہ جی اٹینشن جو ہے اس نے کافی خراب کی ہے. اس کو وہی جیسے بڑی اگزامپل ہے چھری کی, اس کو صحیح طرح یوز کر لیں, غلط طرح یوز کر لیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ اسے غلط یوز کر رہے ہیں, تو اس سے نا اٹینشن کا کافی مسئلہ. آپ اتنے ڈائیورسفائی بزنس کیسے کر رہے ہیں سر, کتنے بزنس کر رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں سر, یہ بتائیے گا. عدنان صاحب ہماری کمپنی جو ہے وہ ایک سیگمنٹ سے شروع ہوئی تھی, یو ایس ہیلتھ کیئر سے. ٹھیک ہے. یو ایس ہیلتھ کیئر میں بھی میں نے ریسرچ کر کے اور اس کے تھرو ایک پروڈکٹ بنایا تھا, سروس بنائی تھی, وہ الحمدللہ آج تک چل رہی ہے. تو اس کے بعد میں نے اسی چیز کو دیکھا کہ آپ نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ایک سرٹن انڈسٹری میں یا مارکیٹ میں آپ نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اور پھر آپ نے اس کو خود بلڈ کر کے کنسلٹنسی کے تھرو اس کو آپ نے مارکیٹ کے لیے اویلیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کرتے کرتے ہم نے الحمدللہ آئی پی ایس نے پچھلے اب 11th ایئر ہے ہمارا, تو ہم نے یو ایس ہیلتھ کیئر اور یو ایس کنسٹرکشن, یو ایس لاجسٹکس, کینیڈا میں کنسٹرکشن, اور اب ہم یو کے اور آسٹریلیا میں بھی کنسٹرکشن کا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں سروسز بنا کے خود مارکیٹ کر کے ان کی کلائنٹ سروس بھی خود دیتے ہیں. اٹس کائنڈ آف اے بی پی او, بٹ اے بی پی او دیٹ فنکشنز فار اٹ سیلف, اور باہر کے لیے بھی ہم اوپن ہیں بزنس کے لیے, کچھ کیمپینز بھی ہیں, لیکن زیادہ ہم اپنا سروس بنا کے خود ہی اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے بزنسز کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے سر کہ اس کے ایکسپینشن کا پلان کیا ہے آگے. عدنان صاحب یہ جب مجھے 3 سال ہو گئے تھے کمپنی میں, تو میں نے پہلی سیگمنٹ کھولنی تھی. جب میں نے وہ سیگمنٹ کھولنی تھی یو ایس ہیلتھ کیئر میں ہی, یو ایس ہیلتھ کیئر میں میری ایک سروس تھی, میں نے دوسری کھولنی تھی, بلکہ 3 سال نہیں, پہلے 1.5 سال کی بات ہے. تو میں نے بڑی جلدی یہ ریئلائز کیا تھا کہ ایک سیگمنٹ میں لیڈر تیار کر کے تاکہ وہ اس کو مینیج کرے, جی, تو دین یو موو ٹو دا سیکنڈ سیگمنٹ. تو ہم اسی طرح جو ہے وہ آج تک کر رہے ہیں. واٹ وی ڈو از دیٹ وی پریپیئر اے سروس, اور سروس پریپیئر کر کے ہم اس کو جن لوگوں کے ساتھ پائنیئرس کے ساتھ لانچ کرتے ہیں انہی کو لیٹر آن ہم لیڈرشپ دے دیتے ہیں, ڈیولپ کر دیتے ہیں, دے بیکم وائس پریزیڈنٹس, مینیجرز, اینڈ دین دے ہینڈل دیٹ. Foodo.pk, جی, یہ کیا سلسلہ تھا سر؟ Foodo.pk میرے بڑے ماموں ہیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہی کے ایک ویژن کے ساتھ میں نے اس کو الائن کیا ہے. ان کا ویژن یہ تھا, انہوں نے شروع کیا تھا Sally.pk. ٹھیک ہے. تو وہ فروٹس اور ویجیٹیبلس ہم گھروں میں پہنچاتے تھے لاہور میں. تو کافی سال گزر گئے تو مجھے خیال آیا کہ ہم اب اسی طرز کا, کیونکہ اس میں ہم بڑی پیور اور بڑی خالص ویجیٹیبل پہنچاتے تھے. اگر کوئی چیز ڈیفیکٹیو ہوتی تھی ہم نقصان کروا لیتے تھے, گھروں میں نہیں بھیجتے تھے. ایکسیلنٹ. یہ اس کا ایک, ہمیں اس میں نقصان بھی ہوتا تھا, لیکن ویژن یہ تھا کہ کوالٹی کی چیز بھیجنی ہے. مجھے یاد ہے کہ اگر کسی گھر نے 1 درجن کیلے منگوائے ہیں ہم وہ بھی بھیجتے تھے, حالانکہ اٹ واز وہ فیزیبل نہیں تھا ہوتا, لیکن ہمارا ویژن یہ تھا. تو پھر کئی سالوں بعد میں نے اسی ویژن کو لے کے میں نے سوچا کہ ہم Foodo.pk کے انڈر اگر کوالٹی کا فوڈ تیار کریں, جی, جس میں میرے اسٹیپ فادر ہیں, ان کی بہت ہیلپ ہے, ان کا بہت پرانا کام ہے اکبری منڈی میں,
وہ ہمیں وہاں سے پیور چاول دیتے ہیں, پیور بیس انگریڈینٹس دیتے ہیں, اور دیگر چیزیں جو میٹ وغیرہ ہے وہ بھی ہم پیور لیتے ہیں, آئل وہ یوز کرتے ہیں جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں, آپ یوز کرتے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں, وہی چیزوں سے ہم بناتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ لاہور میں اور دیگر جگہوں پہ بھی تھوڑی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز شروع ہو گیا تھا, تو میں نے پھر اس کو اس طرح سے لانچ کیا کہ پیور چیز بچوں کو, خاص طور پہ جو ہاسٹلز میں بہت ضروری ہے سر, آفیسز میں ہیں, فوڈ ہی بہت ضروری ہے. اصل میں فوڈ ہی صحیح نہیں مل رہا, تبھی دماغ لوگوں کو صحیح طرح کام نہیں کرے. اگر کوالٹی فوڈ مل جائے, اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے سر, اتنی ملاوٹ ہو گئی ہر چیز کے اندر, پھر کہتے ہیں مہنگائی ہے. بہانہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے اس لیے ملاوٹ ہے سر. ایک ذات اوپر بھی تو دیکھ رہی ہے سر, اگر آپ اس ذات کو اوپر سے دیکھ رہی ہے, آپ کو اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے, اگر اس کو پارٹنر ہی نہیں بنائیں گے بزنس میں, بزنس کیسے چلے گا سر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام والی قوم کا حساب ہے, کیونکہ ملاوٹ کر کے بھی خالص کے دام پہ بیچتے ہیں. عدنان صاحب, ہوئے 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 کیا گہری بات کر, یہ سب سے زیادہ یہ ملاوٹ کر کے بھی ہم خالص دام پہ بیچتے ہیں, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیچتے ہیں سر. آپ کو پتہ ہے بہت ایشو ہوتا ہے, کیونکہ میں خالص بنواتا ہوں. مجھے مثال کے طور پہ بریانی کی پلیٹ کاسٹ کی ہے 500 روپے کی خالص, جی, اب میں بیچتا ہوں 600 روپے کی, فار ایگزامپل فوڈوں میں 100 روپیہ میں نے کما لیا. اب جو میرا کمپیٹیٹر ہے وہ 200 روپے کی بنا رہا ہے ملاوٹ کر کے, کیا ہے وہ سیم چیز رہا ہے کہ میری بھی جی فوڈو والی پیور ہے. اوئے ہوئے ہوئے, وہ تصویریں AI سے ایسے نکالی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی کہتا ہے منگا لو یار. اور مزے کی بات ہے, جو خالص چیز نہیں ہوتی اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوتا ہے, مزے کی بھی شاید زیادہ لگتی ہے. یہ جو آپ نے اسپینش لینگویج پروگرام جو اسٹارٹ کیا, یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ عدنان صاحب, یہ ایک بڑی مزے کی اسٹوری ہے, اور یہ دکھاتی ہے IPS کا جو ویژن ہے اس کی کافی عکاسی کرتی ہے. جی, اور ابھی یہ بیسکلی ایک ہمارا پروگرام ہے IPS یونٹ آف ایجوکیشن کے نام سے. صحیح ہے. اس میں ہم اسکل بیسڈ کورسز کروا رہے ہیں بڑے سالوں سے. یہ 2017 میں ہم نے شروع کر دیا تھا, آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اس میں ہم ڈیزائن کا, SEO کا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کافی کورسز کرواتے ہیں. تو ہوا یہ کہ 2017 میں ہم لوگ ایک کانٹریکٹ میں تھے ایز اے BPO US کی ٹیلکو کمپنیز کے ساتھ. تو ادھر اسپینش بہت زیادہ تھی. تو جب ہم نے لاہور میں دیکھا تو جابس تو آبویسلی ہر پورے پاکستان میں ایشو ہے, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اسپینش ایجنٹس بھی نہیں ہیں. تو پھر میں نے ان کو یہی آئیڈیا دیا کہ آپ جو ہے وہ 20-30 بچوں کو بیچ بنائیں اور ان کو آپ اسپینش سکھا دیں. تو مجھے ایک پروفیسر صاحب بڑے اچھے مل گئے, اور انہوں نے, ہی واز اے ونڈرفل چیپ, ابھی بھی میری ان سے کبھی کبھی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی بچوں کو کچھ مہینوں میں, غالباً 6-7 مہینے میں, انہوں نے کافی اسپینش ایجنٹس اس طرح بنا دی کہ اسپینش سکھا دی. پھر فلور پہ جا کے وہ ٹرین ہو کے اسپینش میں سیلس کرنا شروع ہو گئے. تو آئی پرسنلی فیل ویری پراؤڈ آف دس, کیونکہ ایک اسکل آپ نے پہلے بچے میں انسٹل کیا ہے. اب وہی بچے, اس بات پہ آپ غور کریں کہ ان بچوں کو کئیوں کو انگلش نہیں تھی آتی, یا ان کے پاس زیادہ ڈگریز بھی نہیں تھیں, اسکل نہیں تھی. مجھے پتہ ہے کہ ان کو جابز اچھی نہیں تھی ملنی, جی, لیکن اسپینش کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں روپیہ کمایا ان بچوں نے. اوبویسلی بیچ میں ایسے بھی تھے جو نہیں کر سکے سارا, وہ تو چلتا ہے اس طرح. لیکن آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دس انیشیٹو. تو وی ڈڈ دس بیک ان 17 اور 20 تک ہم نے یہ کیا. سر ابھی اتنا کچھ کر رہے ہیں, کرتے بھی جا رہے ہیں, رکنے والا تو مجھے پلان نہیں لگ رہا آپ کا کوئی. انشاءاللہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں, مینیفیسٹیشن تھی سر, اسٹارٹ کیا تھا کہ میں یہاں تک پہنچاؤں گا ایسے؟ نہیں, یہ کوئی اللہ توکل, یہ اس طرح نہیں تھا. آئی ایم ویری پریکٹیکل پرسن, اور میں اپنے مائل سٹونز کو سیٹ کرتا ہوں. میں بس ہائر پاور کا, اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پہلے ہفتے میں, جب میں نے کمپنی شروع کی تھی 2015 میں, جی, تو میں نے سوچا تھا کہ میں 1 سال میں اتنے پیسے کماؤں گا تو میں سکسیزفل ہوں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, دیر از نو بوسٹنگ اباؤٹ دس. لیکن آج ہم ڈیلی اتنا کماتے ہیں. تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہاں تک جانا ہے. ابھی بھی میں یہ نہیں سوچتا, میں ایک قسم کا آٹو پہ ہی لگا ہوا ہوں. میں ہر مہینے ہر سال اٹس لائک این آٹو تھنگ. ابھی کوئی بھی چیز مجھے نہیں سمجھ آ جائے, میں اس پہ کام شروع کر دیتا ہوں. میں یہ نہیں سوچتا کہ کل کو اس سے کتنے ملینز آئیں گے, کتنے اس سے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز آئیں گے, کتنے روپیز آئیں گے. میں نہیں سوچتا. مجھے ایک آئیڈیا پسند آتا ہے, میں پوری جان کے ساتھ اس پہ محنت کرتا ہوں, لانچ کرتا ہوں, باقی پھر اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ایکسیلنٹ. مطلب یہ ہے کہ اللہ توکل بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, پریکٹیکل بھی ہے, سامنے نظر بھی آ رہا ہے, لیکن یہ پلاننگ نہیں ہے کہ یار جو سامنے آئیڈیا سامنے آنے کی دیر ہے اس کے اوپر پھر آپ کام شروع کر دیتے ہیں. بالکل, آئیڈیا اسکپ نہیں ہونے دیتے, آئیڈیا اسکپ ہونے نہیں دیتے. بہت اچھی بات کی ہے. یوزولی سر ہمیں اپارچونیٹیز لائف میں ملتی بھی ہے, ہم کبھی کبھی اسکپنگ کا بٹن خود دبا دیتے ہیں
یہی سر ہم غلط کرتے ہیں. یہ کافی لوگ کرتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. میرا یہ اسٹائل ہے کہ, اور کمپنی کا ہم اس طرح اس میں کرتے ہیں کہ اگر کوئی آئیڈیا اور اپرچونٹی آئی ہے اس کو ہم اچھی طرح ریسرچ کر لیتے ہیں, مارکیٹ کا پتہ کر لیتے ہیں, تھوڑا ٹیسٹ ماڈل رن کر لیتے ہیں کچھ ویکس کے لیے, مہینے کے لیے, اور اگر ہمیں سمجھ آئے اس میں پوٹینشیل ہے تو پھر ہم اسے جانے نہیں دیتے. کئی دفعہ ایسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں جن میں پوٹینشیل نہیں ہوتا, ان کو پھر ہم, اچھا میں اکیلے فنکشن کرنا پسند نہیں کرتا. ہماری کمپنی میں وی ہیو اراؤنڈ 1000 امپلائیز. 1000 امپلائیز ہیں. ہاں جی الحمدللہ. تو اس میں سے ہمارے 4 ڈویژن ہیڈز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں, سیکشنز ہیں. تو ہم لوگ یوزلی جو ہے وہ مل کے, میں اس چیز کو بہت پریفر کرتا ہوں, اور میں چلتا ہی ایسے ہوں کہ میں مشورے کے ساتھ چلتا ہوں. پھر میرے پارٹنر ہیں, ان کا آبویسلی مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو جو آپریشنل سائڈ کے مشورے ہوتے ہیں وہ میں ڈویژن ہیڈ سے کرتا ہوں. جب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا, ایک ڈیسیجن فارمولیٹ ہو جاتا ہے, پھر میں اپنے پارٹنر سے ڈسکس کرتا ہوں, پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. اکیلے میں فیصلہ نہیں کرتا. اسے کہ برین اسٹارمنگ بھی کہتے ہیں سر, کہ کوئی اور مشورہ دے ہی دے تو لے ہی لیں, کیا فرق پڑتا ہے سر. ہاں یوزلی بہت سارے سر ہمارے سیٹ لیڈرس تو نہیں کہوں گا, ان کو سیٹ کہوں گا, وہ سیٹ سر مشورہ نہیں لیتے کسی اپنے امپلائی سے, جو اس نے کہہ دیا پھر وہی کرتا ہے. سر عدنان صاحب, میں آپ کو ایک اسپریچول بات اس میں بتاتا ہوں جو میں بڑا ڈیپلی فیل کرتا ہوں, کہ جو آدمی اب یہ کرتا ہے کہ بس میں ڈیسیجن کروں گا, اپیرنٹلی دنیا وائز وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے اور اس میں, لیکن مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اکیلا اس طرح کرنا شروع ہو گیا, سکسیس تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے میں نے 1-2 ڈیسیجنس کیے, مجھے بڑی سکسیس مل گئی, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں فوراً ایروگنٹ ہو جاؤں گا کہ یار یہ میں ہی تھا. اچھا اب مزے کی بات ہے کہ ہم لوگ مشاورت سے بھی جتنے ڈیسیجنس کرتے ہیں آبویسلی اس میں میرا سب سے زیادہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ آئی ایم دا CEO. لیکن پھر بھی میں, اگر کبھی مجھے کوئی مشورہ اس طرح کا دے دے جو مجھے سمجھ آئے کہ یہ واقعی میں غلط سوچ رہا ہوں, میں اس میں یو ٹرن لے لیتا ہوں. اچھا, ایکسیپٹنس وہ نہیں ہے سر. یہ کئی ایروگنس کا جو ورڈ یوز کیا, یہ بھی کہیں نہ کہیں سر ہمارے گردنوں میں سر یہ اچانک آ جاتے ہیں, اور وہیں سر ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. اس سے ڈاؤن فال بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے بھی ڈراؤنی بات یہ ہے کہ آپ ایروگنس میں آ گئے ہیں اور اللہ آپ کو چلنے دیتا ہے, آپ کبھی کبھی بھی ہوتا ہے, اور ترقی دے دیتا ہے. ارے واہ بھائی کیا بات, وہ تو اور ڈینجرس ہے. ارے سر جب آٹو چل رہا ہوگا, جب 3 سال کو دیکھتے ہوں گے تو ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے آٹو والی. جی جی الحمدللہ, بزنس وائز, ٹرانزیکشن وائز, بینک وائز. جی عدنان صاحب, اصل میں اس طرح تو ضرور ہوتا ہے کہ جو آخری کوارٹر ہوتا ہے, جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں ہر سال کے, جی, اکتوبر, نومبر, دسمبر, اس میں میں اور میرے جو پارٹنر ہیں, میرے ماموں ہیں, ہم دونوں اس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ڈویژن ہیڈ سے بھی ہم ساری وہ مشورہ لے کے, ان کی ایڈوائس لے کے, تو ہم سال کا پلان تو سیٹ کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے ایسے پلانز بھی ہوتے ہیں جو 5 ایئرس کے ہوتے ہیں. جی, جب ایک دفعہ پلان سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں اس میں بار بار ڈاؤٹ میں نہیں آتا, پھر کرنا ہے اس کو, پھر ایگزیکیوٹ میں کرتا چلا جاتا ہوں. وہ ڈاؤٹ اور برباد کرتا ہے سر. اس میں جو ہے وہ میں اپنے لوگوں کو ہمیشہ یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ روز آ کے محنت کرو, آپ نے نمبر آف سیلز کرنی ہے, مہینے میں 10 سیلز کرنی ہے. میں نہیں دیکھوں گا کہ آپ نے 10 سیلز $500 کی ہیں یا آپ نے $50,000 کی ایک سیل کی ہے, میں نہیں دیکھوں گا, کیونکہ نمبر آف سیلز کا مجھے پتہ ہے کہ آپ محنت کر رہے ہو, 5 سیلز آ گئی ہیں. ویلیو جو ہے وہ اللہ پاک پہ ہے, آدمی کی محنت جو ہے وہ تو نمبر کے اوپر ہے نا کہ کتنی آپ سیلز لے آتے ہو. اور واقعی ہمارے زیادہ تر جو کام ہے ان میں یہی ہوتا ہے کہ بچے کا اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ اس نے 10,000 کی سیل کرنی ہے یا 1,000 کی کرنی ہے. وہ جو جس ٹائپ کی, کیونکہ کچھ اس میں انالیسس بھی جاتا ہے اور وہ کلائنٹ کی ڈسکوری ہوتی ہے, وہ کوئی پتہ نہیں لگتا کلائنٹ کتنے کا نکل آتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرا مین جو چیز یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ بڑے کہتے ہیں نا, سر ڈا کے تو ایک دفعہ جو ہے لگے رہو. اوئے کہتے ہیں سر نیچے کر کے لگے رہیں, جب آپ سر اٹھائیں گے تو ایک دفعہ بلاسٹ ہوگا, پھر لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کیسے ہوا. یہ آپ نے بڑی, یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوتا رہا نا اصل میں, یہی تو ہوتا رہا, میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. کہتے ہیں یار یہ تو بڑا جلدی نہیں کر کے, اچھا بندہ سوچتا ہے یار دیکھ تو لے پیچھے میں نے کیا کیا کیا, تمہیں تو جلدی نظر آ رہا ہے, میرا بڑا ٹائم لگا ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, پیچھے دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں.
اٹس سر یہ جو انٹرنیشنل سیلز تھی اور جو کسٹمر سروس تھی اس کا امپیکٹ آیا تھا سر پاکستان میں؟ کوئی ڈفرینشیٹ فیل کیا آپ نے؟ اس کا فائدہ ہوا ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو اسٹیٹس میں لوگ سیلز فار ایگزامپل کرتے ہیں یار، وہ سیلز کی فلاسفی کے اندر جاتے ہیں. دے ہیو اے پراپر کانسیپٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریچ آؤٹ، واٹ ٹو سے، اینڈ دے ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. تو میں نے یہ ضرور نوٹس کیا ہے کہ امریکن سیلر میں اور پاکستانی سیلر میں ڈفرینس تھوڑا ہے. پاکستان میں یو گاٹ سم گریٹ سیلرس، یو گاٹ سم ایکسلنٹ سیلرس، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اس میں مین چیز فرق یہی ہوتا، ایک تو شاید کلچرل فرق ہے، ہمارے بچے آبویسلی ان کو ایکسپوجر نہیں ہوا ہوتا، لیکن میں پھر بھی ان کو یہ سکھانے کی، جیسے میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ ناولس پڑھا کرو انگلش کے تاکہ آپ کی سینٹنس اسٹرکچرنگ بہتر ہو. تو یس دیر از اے ڈفرینس. اور کسٹمر سروس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. کسٹمر سروس جو ہے وہ ایک سر وہ بہت ایمانداری سے نہیں کرتے وہ لوگ کسٹمر سروس؟ دیکھیں ایمانداری سے تو وہ ہر کام کرتے ہیں نا. آپ کے پاس جو اتنے سارے امپلائیز ہیں، 1000 امپلائیز ہیں، ان میں اپنی انرجی اور اپنی یہ ویژن انجیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ عدنان بھائی، جب تک 200-250 بندے تھے نا، تب تک تو میں ہر بندے میں انجیکٹ کر لیتا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے 4 ڈویژن ہیڈز ہیں، دے آر ویری کلوز ٹو می. ان میں سے ایک تو میرے ساتھ روز جم جاتا ہے، ہم لوگ روز جم اکٹھے کرتے ہیں. تو میرے چاروں ڈویژن، ایک میرے ساتھ 8 سال سے ہے، ایک میرے ساتھ 7 سال سے ہے. تو یہ سینئر لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کافی ٹائم اسپینڈ کیا. تو میں نے یہ نوٹس، بیکاز آئی گیو دیم دیز رسپانسبلٹیز اباؤٹ 2 years بیک. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے ان کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے، وہی مجھے فیل ہوا ہے کہ وہی ویژن اور گائیڈنس جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. میں ابھی بھی امپلائی ورلڈ میں رہتا ہوں، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ عدنان بھائی پتہ نہیں یار، میرے سے وہ جو آپ نے پہلے سیٹھ والی بات کی تھی نا، وہ یار سیٹھ نہیں بنا جاتا میرے سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سیٹھ. سر نقصان بھی ویسے ہوتا ہے سیٹ نہ بننے کا؟ ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا سر. اچھا پتہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ ذرا نا بچے زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں، لیکن میری نیچر ایسی ہے، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن تھوڑی سی فرینکنس زیادہ ہو جاتی ہے امپلائی سے. اگر وہ پازیٹیوٹی میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ پھر امپلائی آپ کو بولے یار ٹھیک ہے یار مرضی ہے ہماری، جو کرنا ہے کریں گے. بس میرا خیال ہے وہ ایک آبسٹیکل ہوتا ہے، وہاں تک امپلائی بیچارہ نہیں جاتا. حالانکہ وہ جیسا میرا نیچر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سیٹھ طبیعت میری بالکل نہیں ہے. اگر میں کمرے میں مجھے ابھی بھی نا بڑی کوفت ہوتی ہے، میں کمرے میں اگر آؤں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے اتنا برا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یار میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا پولیٹیشین نہیں ہوں، آپ کی مہربانی ہے بیٹھ جاؤ. تو باقی میں جو ہے وہ اپنے سب سے جونیئر امپلائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں. اور آئی ریئلی ڈونٹ، جو ہے نا وہ جو سیٹھوں والی طبیعت ہے نا وہ بالکل نہیں. اور جو امپلائی والا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں جب دفتر میں کام کر رہا ہوتا ہوں، تو جیسے میں 15-16 سال پہلے اپنے آفس میں ڈیسک میں بیٹھ کے میں اسی طرح کر رہا ہوتا ہوں. آج بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہوں. تو اس لیے اور دیکھیں نا عدنان صاحب، آپ نے اگر ایک پوری مطلب آپ نے 15-16-17 سال آپ نے جابس کی ہیں، وہ پھر اتنا ایزیلی نکلتا نہیں ہے اندر سے. اور اچھی بات ہے، نکلنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جو کمپنی کے امپلائیز ہیں ان کو شاید یہی چیز اچھی لگتی ہے. اور کیسے یہی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوا ہوگا آپ کی سکسیس؟ میرا خیال ہے ہوا ہوگا. آئی تھنک دیٹ کہ آپ ان کے درد بھی سمجھتے ہوں گے کہ یار جو مجھے درد ہوئے وہ سیم ان کو وہ درد آپ ان کو ہونے نہیں دیتے ہوں گے. تب یہ انٹیکٹ ہے پوری کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ. میں اپنے آپ کو اپنے دوست CEO کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں جنہوں نے کبھی جابس نہیں کی. یہ فرق ہے، مجھے تھوڑا سا زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. جو پے چیک ٹو پے چیک امپلائی ہے اس کی ذرا تھوڑی زیادہ. اور ایونچولی اس کا فائدہ سر بزنس کو ہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے جب آپ اتنے زیادہ لوگوں کو درد سمجھ رہے ہیں. ان کو HR، اچھا CEO خود HR میں ہو نا تو کہانی الگ ہوتی ہے سر پھر تو، اگر اس کی انوالومنٹ HR والی ہو. سر کووڈ آپ نے کیسے گزارا؟ جو کووڈ معاملات ہوئے تھے تو کیا کیا تھا سر کووڈ کے اندر؟ کوشش کی تھی ری انوینٹ کرنے کی کہ چلو گھر سے کام کرتے ہیں. ہاں، لیکن وہی بات ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ کام اتنا نہیں کیا گھر سے، تو میں نے پھر ان کو بہت جلدی جو ہے وہ واپس بلا لیا. سکسیزفل کمپنی بنانے کے لیے ایک لیڈر میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ لیڈرشپ کے لیے میں بچوں کو ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں. جب میں بچے کہتا ہوں، آئی اوبویسلی ٹاک اباؤٹ مائی ایجنٹس، بیکاز عدنان صاحب میری کمپنی ایسی ہے نا، زیادہ تر بچے 18-19 تو میں انہیں بچہ ہی کہتا ہوں. تو میں انہیں یہی سمجھاتا ہوں کہ آنیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جو مورل پرنسپلز ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، تو ان پرنسپلز کو آپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا.
چاہے جو مرضی ہو جائے, آپ کو جھوٹ بول کے فراڈ کر کے اگر کوئی سیل کرنے کا کہہ رہا ہے, فار ایگزامپل ہماری فیلڈ سے یہی ریلیٹڈ ہے, آپ وہ نہ کریں, کیونکہ وہ ونس اگین جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ شارٹ ٹرم گروتھ ہے, وہ سسٹین نہیں کرتی, اور پلس ہر آدمی کے اندر ایک اچھائی ہے, وہ اپنے ساتھ پھر مرر میں ہی کی ناٹ فیس ہمسیلف. تو میں نے یہی دیکھا ہے اور پہلے دن سے اپلائی کیا ہے کہ آنیسٹی, سچ, جھوٹ کو اوائڈ کرنا, جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بڑی ینگ ایج میں اس طرح لگتا تھا کہ جب میں کسی سے جھوٹ بول رہا ہوں, تو اب میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں, لیکن میں ویسے فیل کرتا تھا کہ میں شرک کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے جھوٹ حرام کیا ہے اور میں پھر بھی بولی جا رہا ہوں اگلے بندے, اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے بڑا ہو گیا ہے نا, اس لیے تو میں اس سے جھوٹ بول رہا ہوں. تو مجھے جھوٹ جو ہے نا اس سے, اور میں ہمیشہ میرے پاس بہت سارے امپلائیز آتے تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم کیمپینز ڈیولپ کرتے ہیں نا, تو وہ آ کے کہتے تھے کہ شمس بھائی ہمارے پاس 1000 لیڈ ہے فلاں کال سینٹر کی, ہم آتے ساتھ ہی $1,00,000 کر دیں گے. میں اس کے بعد انہیں ملتا نہیں تھا, میں انہیں سمجھاتا تھا کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے, آپ نے اس طرح کہیں پہ بھی نہیں کرنا, آئی وش یو بیسٹ آف لک. میں دوبارہ ان سے نہیں تھا ملتا. تو جب آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے, کسی اور کو تکلیف دے کے یا اس کا نقصان کر کے نہ شروع کریں. آپ اپنی بیسس فاؤنڈیشن پہ, وہی جو میں کہا تھا, سر ڈھا کے محنت کریں تو اللہ پاک دیتا ہے آپ. سر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹانگیں کھینچنے والا کام ہم بڑا کرتے ہیں سر. مطلب جیسے وہ آپ کے پاس لوگ آئے تو انہوں نے کسی اور کی ٹانگیں کھینچنی تھی, اپنا ہی کام کر لیں سر ہم لوگ. یہ امپلائی کلچر میں بہت زیادہ ہے. جیسے اونر کلچر میں آپ کو پتہ ہے سی ای اوز آپس میں انہوں نے کیا ہی ٹانگیں کھینچ لینی, لیکن امپلائیز آپس میں کرتے ہیں, کافی کرتے ہیں. وہ بھی ونس اگین میرا خیال ہے ہمارے کلچر کا شاید حصہ ہے. فار ایگزامپل امپلائی آپ کے پاس ہیں, آپ کا اپنا ویژن ہے, اس ویژن میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت تو جھوٹ بولنا ہے سیلس کے اندر, اب تھوڑا بہت جھوٹ نہ بولیں کیسے چلیں گے, تو اس کو کیسے سسٹین کرتے ہیں؟ آپ کا سامنے کمپیٹر تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے, تو آپ کیسے چلیں گے سر؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے دان صاحب. تو میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ جب ہم کیمپین بناتے ہیں اس میں پائنیئرز ہوتے ہیں. ہاں, وہ پہلا بچہ ہوتا ہے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے ایک چیز بنانے کے بعد, جس کا میں نے سوچا ہوتا ہے میں نے اس کو لیڈر بنانا ہے, مینیجر بنانا ہے, یا وائس پریزیڈنٹ اس نے بعد میں بننا ہے. اس کی پہلے دن سے یہ چیزیں میں کلیئر کرتا ہوں. اور دیکھیں نا, پہلے تو انٹرویو میں ہی کلیئر کچھ حد تک ہو جاتی ہیں نا, کیونکہ اب یہ جو لیڈر بنانے والا بندہ میرے پاس پہنچا ہے, پیچھے سے آبویسلی کچھ اسکریننگ ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے میں نے علیحدہ مہینہ اس کے ساتھ 2 مہینے کام کیا ہوتا ہے, اس کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے, پھر میں اس کو اس پوزیشن میں لاتا ہوں. بائی دا ٹائم میں کسی کیمپین سے باہر آتا ہوں, بائی دیٹ ٹائم وہ بندہ جو ہے وہ اچھا خاصا سمجھ چکا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے $500 کا, کلائنٹ اگر آپ کو کہتا ہے, آپ میری کمپنی میں ہیں, آپ مینیجر ہیں, اسی طرح لیڈر ہیں, آپ کو کلائنٹ کہتا ہے یار تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, یہ $500 میں تجھے گفٹ بھیج رہا ہوں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں وہ مجھے بھیج رہا ہے. اب میرے پاس یہی بچہ ایک لیڈر جو ہے آیا, کہتا ہے شمس بھائی دیکھیں یار وہ $500 دے رہا ہے, وہ اس میں کیا حرج ہے. لیکن وہ بچہ ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کمپنیز میں اس طرح نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے اس سے بہت سارے معاملات افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے ایک دفعہ منع کر دیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. تو آبویسلی ہماری کمپنیز میں چیکس ہوتے ہیں, اب اگر وہ پیمنٹ دے گا فائنینس کو پتہ لگ جائے گا. تو اب اس میں حالانکہ کوئی چوری وغیرہ کی چیز ایز سچ نہیں ہے, لیکن جب ایک چیز سے منع کر دیا ہے تو دین دے آر ایکسپیکٹڈ کہ وہ اس طرح نہیں کرے. اچھا تو یہ تو آپ کو پروفیشن زیادہ پیشن نہیں بن گیا اب آپ کا کام؟ یہ جب صبح اٹھتے ہوں گے کام پہ نکلتے ہوں تو آپ کو کام نہیں لگتا ہوگا, آپ کو تو مزہ آتا ہوگا. عدنان صاحب میرا پیشن جو ہے نا وہ میرا اوریجنل پیشن جو تھا وہ ایکٹنگ تھا تھیٹر کے اندر. وہ مجھے اسلامک ریزنز کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا. نہیں تو کوئی اسلامک تھیٹر کر لیتے, بس کبھی سوچا اب تو آپ کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اتنی وہ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنا بھی. اچھا اب ٹائم, حالانکہ اب واقعی ہو سکتا ہے لیکن اب ٹائم نہیں. تو اس کے بعد جب میں نے اس سے شفٹ کیا تو میں نے سیلز میں اپنا پیشن ڈھونڈ لیا وقتی طور پہ کہ سیلز میرا پیشن ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ 6-7 سال سے 8 سال سے میں سیل بھی نہیں کر سکا پچھلے 6-7 سے, کیونکہ وہ آبویسلی وہ اب مینیجرز اور وہ زیادہ کرتے ہیں, میرا سی ای اوز والے کام ہوتے ہیں. تو پھر میں نے ایک نیا پیشن ڈھونڈ لیا. وہ نیا پیشن یہ ہے کہ یو ٹرائی ٹو ہیلپ ایز مینی پیپل ایز پاسبل ہو آر اراؤنڈ یو. تو اسٹارٹنگ ود دا کمپنی میں جو امپلائیز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکنامیکل سچویشن ملک کی بہت خراب ہے. صحیح ہے. تو اس سے اور پھر باہر بھی, جیسے ہمارے کافی
مسائل ہوتے ہیں پاکستان میں, فلڈز آ جاتے ہیں, اچھا اس پہ آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں جب میں کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اس ایج میں آ کے میرا وہ پیشن بن گیا, میں اس کی وجہ سے کام کرتا رہتا ہوں, مجھے اس کا موٹیویشن ہے, اس کا مزہ آتا ہے. یہ موٹیویشن بڑی اچھی ہے کہ آپ اس لیے کما رہے ہو, آپ کو ذہن میں ہوتا ہے یار کہ ہوں گے تو میں خرچ کر پاؤں گا, کسی کی ہیلپ کر پاؤں گا, کسی کا گھر چل رہا ہے اور کسی کی ہیلپ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ سے جو شاید آپ کو خود بھی کبھی کبھی یاد نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن یہ کہ اس کو گھر چل رہا تھا مہینے کے, آپ ان کے پاس سب کچھ جا رہا ہوگا. دو اس طرح کے پورشن, ایک وہ امپلائیز جو جاب پہ ہیں جی, ان کی موٹیویشن کہ یار, اور وہ ہر مہینے بڑھتے رہتے ہیں نا, ایڈ ہوتے رہتے ہیں. ایک ان کی موٹیویشن کہ یار اتنے لوگوں کا رسک لگا ہوا ہے, اللہ پاک انہیں اس کمپنی کے تھرو دے رہا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ جو رینڈم لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہے نا پاکستان کیا دنیا کے اندر تکلیف بہت زیادہ ہے, تو اس تکلیف کا آپ تھوڑا سا اگر ازالہ کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا پلیجر ملتا ہے. اٹس کائنڈ آف اے پلیجر. شمس صاحب بھائی, اب آپ کی خود سے یوزلی انسان کہتا ہے, بہت سارے لوگ ڈیلیوژن میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی خود سے ملاقات ہو گئی ہے, بالکل سب کو سمجھ آ گیا ہے زندگی اپنے آپ؟ مجھے یہ لگتا ہے, اب میں 40 کا ہو جاؤں گا اگلے سال, مجھے یہ ریسنٹلی لگ رہا ہے کہ اپنے بارے میں جو ڈسکوری ہے نا وہ ہو گئی ہے, کمپلیٹ ہوتی جا رہی ہے. پوری تو نہیں ہوتی جا رہی ہے, میں کبھی یہ نہیں مانتا کہ میں پورا سیکھ گیا ہوں, کیا بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ہوتی جا رہی ہے. تو اور شمس یہ کدھر تک جائے گی؟ آپ 40 کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ یار 40 ہو گیا معاملات, کب آپ کہتے ہیں مجھے سرنڈر کرنا چاہیے میں نے کچھ ایسا بزنس وائز کہ یار میں تب سوچوں گا بس یار نہیں بزنس کا؟ ہاں عدنان بھائی دیکھیں نا, آپ نے بزنس کو اپنے ایک اسپریچول گول کے ساتھ الائن کر دیا. اوئے ہوئے 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 ٹھیک ہے, تو اب تو میں چاہوں گا کہ اوئے ہوئے ہوئے موت تک بندہ یہ کرتا ہے. ہوئے 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 کیا بات, آپ سمجھ گئے ہیں نا, آپ بہت گہری بات کی آپ نے یار. اگر آپ کے پاس یہ گول آ جائے تو پھر آپ کو کون روکے گا, عمر شمر تو نہیں روک سکتی. جسمانی طاقت ہی آپ کے پاس جب تک ہے تب تک آپ کھڑے ہیں. آپ نے جسمانی طاقت کی بات کی, جم شروع کیا تھا اچھا لگنے کے لیے, اب جم جاتا ہوں کہ اللہ پاک بیماریوں کو کنٹرول کر کے لمبی عمر دے گا, تو میں یہ سرکل چلاتا رہوں گا. سرکل چلاتے رہوں گے, رسپانسبلٹی آپ بہت بڑی. تو وہ بڑا چینج جو ہے میں نے یہ سال 2 سال میں نوٹس کیا, جیسے جیسے 40 کے قریب جا رہا ہوں, یہ کچھ سوچ میں چینجز میں نے نوٹس کیے ہیں, اور مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈسکوری کی ضرورت نہیں ہے, یہ موت تک یہ کافی ہے. یہ بتائیے کہ سر آپ کا پیس آف مائنڈ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے ہوتا ہے, آپ کا خود کا پیس آف مائنڈ کس چیز سے انٹر لنک کرتا ہے کہ یار مجھے اس سے پیس ملتا ہے؟ یہی جو ہم نے ابھی بات کی ہے نا, میں 2 آپ کو باتیں بتانا. ایک آپ نے پوچھا کہ میں ایڈوائس کیا دینا چاہتا ہوں سکسیزفل کمپنی کے لیے, جی میرے ذہن میں بڑی ضروری بات آئی ہے. جی. دوسرا آپ نے پوچھا کہ پیس کہاں سے ملتا ہے. میں اس کا ایک جواب آپ کو دوں گا ان بچوں کے لیے جو اپنی کمپنی چلانا چاہتے ہیں. جی. ہمارے سارے جو گفتگو ہے اس کا جو سمری ہے وہ عدنان صاحب اس بات میں ہے کہ آدمی کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو اس کے پاس مال ہے نا وہ اس کا نہیں ہے. آدمی کے پاس جتنا مال ہے وہ اللہ پاک ہے, اسی کی امانت ہے, اور اس کو وہ یوز بھی اس طرح کرے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ چاہے گا. اوہ ہو کیا بات ہے. اس میں میکسیمم یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو جتنا ڈسپرس کر سکتا ہے اس کو کرے. اس پہ جو ہے نا وہ جیسے سنیک بن کے اس پہ بیٹھے نا, اس کو ڈسپرس کرے. سر بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو سنیک بن کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سب کچھ سر رہ گیا ان کے پاس سے, اور پیچھے جائیدادوں پہ 25 20 سال سے بچے لڑ رہے ہیں. سر بڑی ہولناک کہانی ہے ویسے, بہت گہری بات کی ہے کہ آپ دیتے رہیں, اللہ وہاں سے دیتا رہے گا. سر آپ کو جو ہم نے آکڑ کی بات کی تھی وہ تبھی ہوگی نا اگر عدنان صاحب یہ سوچیں گے کہ ان کے جیب میں جو 10,000 ہے وہ میرا ہے. اوئے ہوئے ہوئے وہیں سے اکڑ شروع ہو گئی. جب ان کو یہ پتا ہوگا یار اللہ نے دیا, اللہ کا شکر ہے میرے پاس پڑے اور میں نے اس کا کچھ اچھا کرنا ہے, تو پھر آکڑ کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز میں بہتری ہے. بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے, اور اللہ کے بندوں کا, اللہ کے لوگوں کا. جو اللہ نے بولا جس طرح خرچ کرنا ہے اس طرح میں خرچ کروں گا. سر وہ کمی نہ آئے گی سر اس کے اندر. اب آپ دیکھیں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایسا آدمی کیوں ڈرے گا, اس کا بزنس تباہ ہونے سے کیوں ڈرے گا, کیونکہ اس نے تو پہلے ہی سوچا ہوا ہے کہ بزنس ہے ہی اللہ کا. اوئے ہوئے ہوئے تو وہ تباہ ہو جائے, ختم ہو, اللہ نے چاہا تو ختم ہوگا نا. اور اللہ کیوں چاہے گا, جو اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر اللہ بھی نہیں چاہے گا. سارے مسئلے حل نہیں ہو گئے.